السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہمارے کورس کی حدیث نمبر 15 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ: علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لفظی ترجمہ: طلب العلم، علم کی، فریضۃ فرض ہے، علی اوپر، کلی ہر، مسلمان کے۔ بیسیکلی اس حدیث کے اندر علم دین کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس حدیث میں لکھا ہوا ہے مسلمان۔ اس حدیث میں جو مسلمان لکھا ہے اس کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ مسلمانوں کے اندر تمام دنیا آ جائے گی۔ بیسیکلی ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پراپر درجہ دیا، لیکن اگر قرآن میں دیکھا جائے تو جو عورت ہے اس کو مرد کے مقابلے میں ایک درجہ کم دیا گیا، وہ بھی صرف ایز اے وائف۔ باقی تمام لوگ آپس میں برابر ہیں۔ اگر کسی کو برتری کا معیار حاصل ہے وہ صرف تقویٰ پہ ہے۔ دوسری بات جو مین بات ہے حدیث کی وہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض یعنی لازم ہے۔ جو دین کی تعلیم ہے یعنی قرآن پاک کی تعلیم، سنت کی، حدیث کی، سب کی تعلیم ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے۔ یہ جس طرح ہم دنیا کی تعلیم دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں جی آج کل کے دور میں اس کے بغیر گزارا نہیں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس تعلیم کے بغیر گزارا نہیں ہے نا، تو جس تعلیم کے بغیر آپ کی آخرت صحیح نہیں ہو سکتی، آپ کی قبر صحیح نہیں ہو سکتی، تو اس کے بغیر ہم کیسے گزارا کر لیں گے؟ ہم سب پہ یہ والی تعلیم لینا بھی فرض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ اور ایک اور جگہ کہیں بھی فرمایا گیا، ارشاد ہے کہ جو علم کی راہ میں نکلتا ہے، دین کے تعلیم لینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اگر اس کے درمیان اس کی وفات ہو جائے تو وہ بھی مرے گا نہیں بلکہ شہید کہلائے گا۔ اور شہید کا بہت رتبہ ہے۔ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی بخشش فرمائی جاتی ہے، اور شہید بے حساب جنت میں دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم جو ہم حاصل کرتے ہیں دنیا کا، اس کے ساتھ ساتھ ہم دین کی تعلیم کو بھی عام کریں، اس کو بھی حاصل کریں، خود حاصل کریں، دوسروں کو دیں۔ فار ایگزامپل ایک آیت لکھ دی جاتی ہے، اس کے کچھ ورڈ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اس لفظ کا ہے، اس کا میننگ جنہوں نے تو تفسیر پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا، ان کو سمجھ آئے گی۔ جو ایک دوسرے لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ دور کیا جانا ہے، ہم نماز کی مثال لے لیتے ہیں۔ نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے نا، اور 5 وقت کی فرض ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، جو ہم نماز سیکھ کے سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کسی سے بات کریں، ہم اس کو بے فضول بات تو نہیں کریں گے، ہم کوئی اس سے ایسی بات تو نہیں کریں گے نا جس کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ۔ تو ہم اپنے رب سے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے آگے ہم نے سجدہ حضور ہونا ہے، اسی نے اس کی وجہ سے ہمیں موت آنی ہے، اس نے ہمیں موت دینی ہے، ہم نے اس کے ہاں جانا ہے، اس نے ہمارے اعمال کا حساب لینا ہے۔ جو ہم اس سے بات کریں ہمیں اس بات کا مطلب نہیں پتہ، تو یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ بات ہے، بہت ٹینشن کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو، جس طرح ہم دنیا کی ہر چیز کو کہتے ہیں نا اس کا میننگ ڈھونڈو، اس کا میننگ ڈھونڈو، اسی طرح قرآن کی ہر چیز کا سب سے پہلے سٹارٹ اپ لیں نماز سے۔ نماز کا مطلب سیکھیں کیا ہے، اس میں ہر ایک لفظ کا جو آپ پڑھتے ہیں عربی میں، اس کا مطلب آپ کو آنا چاہیے۔ مطلب آئے گا تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں گے نا، مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو حدیث سمجھ آئی ہوگی، باتیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم کی دین کی تعلیم بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ آمین۔ اور جو لوگ سیکھ گئے ہیں ان کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do like, comment, share and subscribe this channel.